بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، صحافت ٹائمز میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت سیریز کے اس 32ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دشمنی کی وجوہات اس عنوان کے تحت کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے دین کی خوشبو مکہ کی ہواؤں میں رچ بس گئی تھی۔ گلی کوچوں میں بھی وہ خوش قسمت لوگ کثرت سے نظر آنے لگے تھے جنہوں نے اسلام کی خوشبو کو دل و دماغ میں بسا لیا تھا اور پھر اسی میں مست رہنے لگے تھے۔ انہیں خوشی تھی کہ وہ رحمت اسلام کے دامن میں آ گئے، آغوش شفقت و کرم میں آ گئے اور جہنم کی آگ سے بچ گئے۔ ایمان کے عطا کردہ کیف و سرور سے سرشار ان مطمئن چہروں کو دیکھ کر ابو جہل، ولید بن مغیرہ، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط اور اسی قماش کے دوسرے معاندین کے سینوں پر سانپ لوٹتے تھے۔ وہ ایک مسلمان کو بھی دیکھ لیتے تو یوں محسوس کرتے جیسے سارا مکہ بلکہ سارا عرب مسلمان ہو گیا ہے۔ ان کے نزدیک سب سے بڑی اور وحشتناک خبر یہی تھی کہ فلاں مسلمان ہو گیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی اسلام سے وابستگی اور شمولیت نے ان کی کمر توڑ دی تھی اور وہ خود بے دست و پا اور مجبور و معذور محسوس کرنے لگے تھے۔ ابو جہل اور ابو لہب اور اس کے ساتھیوں نے صداقت نبوت کے بہت سے نشانات دیکھ لیے تھے، کلام ربانی کی بلاغت و تاثیر بھی جانچ لی تھی، جو کہ ایک بالغ نظر اور سلیم الفطرت دانہ انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی وجوہات تھی جو اسے روشن حقائق تسلیم کرنے سے روکتی تھی اور اسے اس کے ساتھیوں کو ایمان قبول نہیں کرنے دیتی تھی۔ قرآن پاک نے ان وجوہات کو اس طرح بیان فرمایا ہے: وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ اور وہ بولے، آپ ہمیں جس دین اور مشن کی طرف بلا رہے ہیں ہم اسے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کان بند ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب حائل ہے، لہذا آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ معزز ناظرین، یہ ہٹ دھرمی خواہ کی ضد اور زبردست دشمنی بلا وجہ نہیں تھی، بلکہ اس عناد کے پیچھے کچھ مصلحتیں کار فرما تھیں اور کچھ سیاسی اور معاشی وجوہات تھیں جو انہیں مخاصمت پر کمر بستہ رہنے اور عداوت کی روش جاری رکھنے پر ابھارتی رہتی تھی۔ وہ سیاسی، معاشرتی اور معاشی وجوہات یہ تھیں: نمبر 1، سیاسی وجوہات۔ اقتدار ایک ایسی شراب ہے جس کا نشہ بہت تیز ہوتا ہے۔ عام شراب کا نشہ تو پھر بھی کسی وقت اتر جاتا ہے، مگر اقتدار کا نشہ اترتا ہی نہیں۔ یہ جسے ایک بار چڑھ جاتا ہے پھر وہ چاہتا ہے کہ یہ چڑھا ہی رہے، اگر کوئی اتارنا چاہے تو یہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ تمام سیاسی اصول، اخلاقی ضابطے اور معاشرتی تقاضے بالائے طاق رکھ کر بد اخلاقی، بدتمیزی بلکہ دہشت گردی پر اتر آتا ہے۔ اقتدار بچانے کے لیے وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جس کی اجازت انسانی ضمیر نہیں دیتا۔
وہ دین چھوڑ دیتا ہے، خدا، رسول اور آخرت کو بھول جاتا ہے، بددیانتی اور قوم فروشی کے جرم کو گوارا کر لیتا ہے، مگر اقتدار سے ہاتھ دھونا گوارا نہیں کرتا۔ ابو لہب اور اس کے ساتھیوں کے مفادات اقتدار و حکومت کے ساتھ ہی وابستہ تھے، اور اگر اقتدار جانے سے ان کے مفادات پر براہ راست زد پڑتی تھی۔ ابو لہب اور اس کے ساتھیوں کے مفادات اقتدار و حکومت کے ساتھ ہی وابستہ تھے، اور اقتدار جانے سے ان کے مفادات پر براہ راست زد پڑتی تھی، جبکہ مستفوی انقلاب ان کے اقتدار ہی کا خاتمہ چاہتا تھا، اور ان کی جعل سازیوں، ریشہ دوانیوں اور لوٹ و کھسوٹ کے لیے پیغام موت تھا۔ اس لیے وہ اسی تناسب سے شدت کے ساتھ اس کے دشمن بن گئے تھے۔ نمبر 2، معاشرتی وجوہات۔ عرب کے معاشرے میں ایک ہی باپ کی اولاد کے دو بڑے خاندان ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ بنو ہاشم اپنے حسب و نسب اور جاہ و جلال پر فخر کرتے تھے، اور دوسری طرف بنو امیہ کو اپنی خوبیوں پر ناز تھا۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کا دباؤ اور دبدبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اگر ایک فریق کو دوسرے پر کسی بھی لحاظ سے برتری حاصل ہو جاتی تھی تو دوسرا آگے بڑھ کر اس کا توڑ پیش کرتا تھا، مگر اس کی برتری تسلیم نہ کرتا تھا۔ ابو سفیان اور عقبہ بن ابی معیط دونوں قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے بنو ہاشم کی کسی عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ جود و کرم، امداد و اعانت، شجاعت و بہادری اور فصاحت و بلاغت وغیرہ ایسے امور ہیں جن میں کوئی بھی شخص دوسرے کا مقابلہ کر سکتا ہے، مگر نبوت ایک ایسی چیز ہے جو اختیاری نہیں ہے بلکہ وحی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس کا مقابلہ کرنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے تائید ربانی کار فرما ہوتی ہے، اور سخت مخالفت کی آندھیوں میں بھی اسے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ ولید بن مغیرہ اور اس کے بھتیجے ابو جہل کی سفاکانہ عداوت کی واحد وجہ یہی تھی کہ صادق و امین نبی ہاشمی تھے، اور خود ان دونوں کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ ان کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا صاف مطلب یہ تھا کہ ان کے اپنے قبیلے کی برتری ختم ہو گئی ہے، اور بنو ہاشم کو عرب معاشرے میں بالادستی حاصل ہو گئی ہے۔ وہ اس صورت کو کسی قیمت پر قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے عداوت اور دشمنی میں اس انتہا تک پہنچ گئے جہاں تک پہنچنا ممکن تھا۔ نمبر 3، معاشی وجوہات۔ کعبہ کے متولی اور خدام ہونے کے حوالے سے بنو ہاشم کو پورے عرب میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ڈاکو اور رہزن ان کے تجارتی قافلوں سے تعرض نہ کرتے تھے، اس طرح ان کی تجارت فروغ پذیر تھی، اور وہ اس سیادت کی بدولت انہیں معاشی آسودگی حاصل تھی۔ انہیں ہدایہ اور تحائف بھی وصول ہوتے رہتے تھے، مگر اور دیگر مراعات بھی حاصل تھیں۔ انقلاب کی صورت میں انہیں خطرہ تھا کہ یہ سب مراعات ان سے چھن جائیں گی۔ سیادت کے سہارے جو کچھ وہ حاصل کر لیتے ہیں وہ سب ختم ہو جائے گا، دولت کی ریل پیل ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ انقلاب نہ آئے اور ان کی معاشی سرداری قائم رہے۔ معزز ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔